یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید حسن وقار پروگرام نیوز اینڈ ریویوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج رمضان کا 5واں روزہ ہے۔ دیکھیں دن کیسے جلدی گزرتے ہیں، پتہ نہیں چلا کہ 5واں روزہ آ گیا۔ اللہ آپ کو توفیق دے، طاقت دے، ہمت دے رمضان میں کے روزے رکھنے کا اور عبادت کرنے کا۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم آج آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں آصف شاہ صاحب۔ آصف شاہ صاحب کا اصرار ہے کہ ہم آج گفتگو کریں گے اس پی ٹی آئی کی جو حماقتیں ہیں، حماقتوں پہ حماقت۔ تو آج آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا پہلے ایک جماعت میں شامل ہونے کا، مذہبی جماعت شیرانی گروپ چھوڑ کے آگے MWM کی طرف، MWM والوں نے ان کو مٹھائیاں تقسیم یا مٹھائیاں کھائیں، مبارکباد ان کو دی گئی کہ، اور پھر اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو MWM سے بھی اگلے سنی اتحاد کونسل کی طرف جھک گئے، اور اتنا جھک گئے کہ ادھر ہی گر گئے، اور وہ ایسے گرے کہ وہ اب وہاں سے ان کو جو نقصان ہوا اٹھنے کا اب ان کو موقع ہی نہیں مل رہا۔ اور عدالت میں جانے کے باوجود عدالت نے بھی انہیں جو راستہ دکھایا وہ یہی راستہ کہ آپ لوگوں کی حماقت کی وجہ سے آپ اپنی جو طاقت تھی، جو نشستیں آپ کے ملی تھیں، وہ ضائع کرتے کرتے اب اس مقام تک پہنچ گئے، اور آپ کا حق جو ہے آئین کے مطابق آپ کو جو نشستیں ہیں وہ نہیں مل سکتی۔ اب دیکھتے ہیں شاہ صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ کیا ان کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو وہ جو نشستیں ان سے چھین لی گئیں یا گم ہو گئیں یا کھو گئیں وہ دلوا سکیں، یا ان کا بھی یہی خیال ہے کہ نہیں، اب ممکن نہیں؟ جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بڑی اچھی بات کی سید حسن وقار تراب صاحب، یہ بڑا میں پوچھ رہا ہوں شاہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ اتنی جلدی نہ کیا کریں، کوئی بات نہیں، اتنا ٹائم ہم پروگرام میں نکال لیں گے۔ اللہ بڑا، میری طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، شکر الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ بڑی اچھی، میں آپ سے کوئی مانگ نہیں رہا، آپ سے سوال کا جواب مانگ رہا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، دھڑلے سے دیں۔ ہاں یہ بڑی اچھی بات کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ، میں نے اچھی بات کی ہے یا میں نے صحیح کہا؟ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ یہ کس طرح یہ ایسا ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور ان سے ساری چیزیں چھین لی گئیں۔ کیا یہ بیفور ٹائم انہوں نے ڈیسیژن دے دیا تھا، یا آفٹر بہت سی ڈیسیژن جو ہم نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کیا ہو؟ کیونکہ یہ ہر فیصلہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کا ہی فیصلہ ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے اندر باہر فیصلہ تو مین بندے کا ہی ہوتا ہے، مین رہنما کا ہی ہوتا ہے، لیکن قیادت کے ساتھ مشورہ بڑا ضروری ہوتا ہے، جو مین کچن کیبنٹ ہوتی ہے، اور مین کچن کیبنٹ کے ساتھ اگر آپ مشاورت نہیں کرتے تو اس کا فیصلہ پھر وہی ہوتا ہے جو ہم کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فیصلے آتے ہیں، پھر یو ٹرن آتے ہیں، نہ صرف ان مہینوں کے اندر بلکہ ان کی حکومت کے اندر بھی، پی ڈی آئی کی حکومت کے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ ہر وقت یو ٹرن لیا جاتا، تو یو ٹرن اچھا نہیں سمجھا جاتا، کسی کا کبھی کبھی تو اچھا لگتا ہے، لیکن بار بار یو ٹرن دینا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ جو آپ نے بات کی اتحاد کے حوالے سے، یہ دیکھیں مروت صاحب نے کہا، مروت صاحب ایڈوکیٹ جو ہے انہوں نے کہا، یہ مروت نہیں ہے، یہ مروت صاحب نے کہا کہ یہ بڑا غلط فیصلہ تھا، اس پہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا بات سنی، ہم نے بات سنی، انسنی کر دی، لیکن پھر اچانک علی ظفر صاحب کا بھی فیصلہ ہے جو کہ ان کے کیبنٹ کے بڑے اچھے ممبر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ فیصلہ باقی غلط تھا۔ بھئی اگر یہ اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں غلط، تو آپ نے اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی جب یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ شیرانی گروپ میں پہلے یہ، پھر یہ مولانا
کی طرف بھی گئے, ان سے بھی کوئی خاص جواب نہیں مل سکا مولانا فضل الرحمان کی. ہاں وہ میں بھول گیا تھا, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات کی, ہاتھ ملایا, اور جماعت اسلامی میں بھی گئے تھے. یہ تو 2 جماعتی میں, یعنی کوئی جماعت انہوں نے چھوڑی نہیں. شاہ صاحب آپ بول رہے ہیں کہ انہوں نے بلے باز کے پاس بھی گئے تھے پاکستان. شاہ صاحب آپ یہ بھی بول کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی انہوں نے ہاتھ بڑھایا, وہاں بھی ملاقاتیں کی, اور وہاں سے بھی انہوں نے آگے قدم نہیں بڑھایا, صرف ایک ملاقات کی. اس کے بعد کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس کے بعد کوئی خبر آگے نہیں چل سکی, کوئی اسٹیپ فارورڈ آگے نہیں ہو سکے. تو یہ بات سوچنی چاہیے جب آپ 5-6 گھروں سے ہو کے آگے ہیں, پھر آپ نے ایک ایسی جماعت کا قبول کیا فیصلہ جو کہ جس پہ عام طور پہ تاثر ہے, میرا تاثر نہیں ہے, یہ عوام کا تاثر ہے کہ اس پہ جنونی جو مذہبی ہیں ان پہ ان کا قبضہ ہے. اور اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے اس پہ بھی غلبہ جنونی جو مذہب والے ہیں ان کے پاس ہے. کیونکہ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تھا وحدت المسلمین کا تو بڑی خوشیاں منائی گئی تھی. ہم نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت تھی, اس کے نمائندے بھی موجود تھے, اور بہرحال سنی اتحاد کونسل کی نسبت اس کے پوائنٹ بہت زیادہ تھے. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ, حالانکہ جو ناصر صاحب ہیں, راجہ ناصر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کی بھی کیا, اور اس کے ساتھ یہاں تک ان کا بڑا پاورفل پوائنٹ تھا کہ ہم آخری دم تک پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے, بانی جو ہے عمران خان صاحب ان کا ساتھ دیں گے. لیکن وہ ساری جو خواہشیں تھیں ساری دھری کی دھری رہ گئیں, اور پھر وہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے گیا. اور سنی اتحاد کونسل کے بھی اندر ابھی اسٹیٹس نہیں ہے, جو ان سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں مولانا احمد, ان کا بھی ابھی تک کوئی اسٹیٹس نہیں ہے کہ ان کا اس اتحاد کے اندر, سنی اتحاد کونسل کے اندر جو لوگ آئے ہیں پارٹی چینج کر کے سنی اتحاد کونسل کے امبریلا کے نیچے ہیں, ان کا اسٹیٹس کیا ہے, یا ان کے ساتھ ان کے روابط کیسے ہیں, سوائے بیان دینے کے. یا اس بیان کو جیسے انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ ہم خود نہیں گئے تھے پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی کے پاس ہمیں لایا گیا تھا, ہم سے بات کی گئی تھی, ہم نے آفر نہیں کی تھی, بلکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ 2-3-4 جو متنازع بیانات ہیں مختلف جگہوں سے, وہ بڑے بھارت نقصان دہ ہیں اور بڑے تشویش والے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے اگر آتے رہے تو آئندہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے امبریلا کے نیچے ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ ابھی انہوں نے امریکہ میں جو مظاہرہ کیا, پہلے IMF کو خط لکھا, پھر یہ کیا ان کا کوئی دھرم ہے؟ بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے, یہ جو ایک نیا ایشو آپ نے اٹھا دیا ہے. دیکھیں جب کسی دوسرے سفارت خانے کے اندر یا کسی دوسرے آفس کے اندر کوئی ایسا اعتراض اٹھایا جائے تو پارلیمان لحاظ سے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر آپ کو اعتراض تھے جیسے IMF کے اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے سامنے انہوں نے مظاہرے کیے, تو آپ کے اندر پاس اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے, آپ اس وقت حزب اختلاف کے اندر ہے اور بڑی اچھی تعداد کے اندر موجود ہے, وہاں آپ نے یہ ایشو کیوں نہیں اٹھایا؟ کجا جا کے آپ نے امریکہ کے اندر, ورلڈ بینک کے اندر اور IMF کے اندر آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا, جس سے نہ صرف ملک کی بدنامی ہوئی بلکہ بعض جگہوں میں تو نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ہر وقت غدار کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمارے جو زیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, اور عام رائے ہمیں جو نہ پیپل پارٹی کی طرف ہے, نہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, نہ مسلم نون کی طرف ہے, انہوں جو سنجیدہ طبقہ ہے اس نے بھی اس کو اچھا نہیں دیا. اچھا شاہ صاحب, یہ ایک جو آپ بات کر رہے تھے نا, اگر اس پہ سوچا جائے تو یہ قدم کہ اپنے جو انصاف دلانے والے ادارے ہیں یا اور جو متعلقہ شعبے ہیں جن سے ان کو ٹیکنیکل, یعنی اگر وہ شکایت کریں, چیف الیکشن کمیشن ہے, پاکستان الیکشن کمیشن ہے, اگر یہاں سے یہ ان کو انصاف نہ ملے تو آیا یہ تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے عدالتی نظام پہ, اور یہ جو وہ ہے الیکشن کمیشن ہے, اگر یہ تبھی ہو سکتا ہے نا. اور یہ تو بڑی خطرناک بات بھی ہے کہ آپ کے شہری کو, یعنی پاکستان کے شہریوں کو پاکستان میں انصاف سے اٹھ جائے ان کا اعتماد, تو وہ دوسری جگہ پہ اگر آواز بلند کریں انصاف کے لیے, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسے عوامل تو نہیں ہے کہ وہ مجبوراً باہر جا کے اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں نے دوبارہ اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرنا کہ آپ کے پاس ایک اچھی اپوزیشن موجود ہے اور وہاں پہ کوئی آپ کی آواز کو دبا نہیں سکتا. آپ نے احتجاج کرنا نا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے وہاں پہ احتجاج کیا نا, وہاں پہ آپ نے ورلڈ بینک کے اندر اور IMF کے دفاتر کے باہر
آپ نے خالی احتجاج ہی کیا نا, وہاں سے لکھوا کے تو یہاں تو وہ احتجاج کیا, وہ تو سب کچھ انہوں نے کیا. تو تھوڑا سا سوچیں آپ بھی. دیکھیں اگر اعتماد نہیں اٹھا, چونکہ ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں جو تحریک, یہ صحیح ہے آپ کی بات کہ وہ جب اگر جاتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت ان کو کہتی ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہیں. یعنی بات ان کا جو رویہ ہے یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اور سب یعنی اپنے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے. کہ جیسے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جس کا جو خود اپنی ذات کا دشمن ہے اس کا کوئی دشمن کیوں بنے. تو ان کی غلطیاں, ان کی جو احمقانہ رویہ ہے وہ ان کو لے ڈوبا ہے. لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک بندہ پاگل ہو جاتا ہے, پاگل کس نے کیا؟ اس کے ٹینشنز نے, یا وہ ہر دل لگی میں فیل ہو گیا, یا اپنی پڑھائی میں ناکام ہو گیا. تو پاگل پن بھی کبھی تو کوئی وجہ ہوتی ہے. میں دوبارہ تیسری دفعہ یہ بات کرنے کو, اسمبلی کا فورم موجود ہے اور عمر ایوب نے بڑی اچھی تقریر کی اس دن کہ جو خاص طور پہ آرڈیننس کے حوالے سے آئی تھی, 7 آرڈیننس ہم منظور ہوئے, تو اس میں عمر ایوب نے بڑی اچھی تقریر کی. اسی طرح IMF کے اندر بھی بڑی اچھی تقریر کر سکتے ہیں. پھر وہ سیدھا اور کھلا یعنی بیان دینے پہ مجبور نہ کریں. جی وہاں گوہر صاحب اگر نیچے سے وہ اسپیکر کو, ڈپٹی اسپیکر کو مخاطب ہو کر اس کے سامنے جو چیخ رہا ہوتا ہے یا بیان دے رہا ہوتا ہے, تو انہوں نے تو اس کو بھی کیا کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ بھی قبضہ کر کے ہوئے, تو وہ ان کو کیا پروٹیکشن دیں گے؟ دیکھیں 12 اگر یہی کام بعد میں بڑی اچھی بات, میں اس کو توازن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہی بات انڈین عوام جو ہے وہ بینک کے اندر یہ بات کر دی تو بڑا برا سمجھا جاتا, اور پاکستان اس کو اٹھاتا کہ دیکھیں جی IMF اور ورلڈ بینک کے اندر جو انڈین لابی ہے اس نے یہ بات کی ہے. دیکھیں آپ نے اگر ملک بچانا ہے, ملک کو استحکام اور یہ جو کشیدگیاں ہیں سیاسی یہ ختم کرنی ہے, تو آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے, آپ سے مطالبہ نہیں بھی کیا جا رہا ہے. آپ خود اپوزیشن کو مطمئن کریں نا کہ جی ہم یہ کمیٹی بنا رہے ہیں, آپ کو ان کمیٹی کے سے متفق ہیں ممبران سے, یہ آڈٹ کرے گی. شاہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت IMF کا قرضہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً اس وقت ملک کی ضرورت ہے. ملک کی ضرورت اگر ہے تو اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ میں نے جو اس میں دیوار بن رہا ہے, خلل ڈال رہا ہے, اس کو کیسے قائل کرنا ہے تاکہ وہ یہ کام نہ کرے, بیرون ملک بھی نہ جائے, ادھر بھی خلل نہ پیدا کرے, اس کو مطمئن کرنا آپ کا فرض نہیں بنتا. دیکھیں IMF کا وفد آیا ہوا ہے, اس نے ملاقاتیں کی ہیں اور کے ساتھ, اس طرح وہ ملاقات کریں گی حزب اختلاف کے ساتھ, یعنی عمر ایوب صاحب کے ساتھ اور جو باقی ان کے لوگ ہیں. تو یہ جب وہ سب سے ملاقاتیں کریں گے تو اپنا موقف بیان کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہے, ان کی ٹیبل ٹاک کے ساتھ شامل ہے. صاحب صرف ایک پہلو نہیں ہوتا یہ, اگر آج ہم قرضے کے لیے مجبور ہیں تو IMF آ رہا ہے, کل ہمیں قرضہ لینا ہی نہ ہوتا تب کیا ہوتا؟ یعنی یہی اگر یہ پھر ان کا یہی الزام ہوتا, پہلے جو ہم نے اپنے معاملات, اگر گھر کے معاملات کو گھر میں ہی, کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کا پلیٹ فارم موجود ہے, جی تو وہاں ان کی, اگر آپ کی اسمبلی میں آپ کو سنا ہی نہ جا رہا ہو, ان کی سیٹیں تھیں 80 تھی 70 تھی 20 تھیں, وہ ان سے چھینی گئی, ان کو کیسے قائل کیا جائے گا کہ جی ہمارا یہ حق بنتا تھا؟ شاہد خاقان عباسی دوسرے تیسرے چند لوگ ایسے ہیں کہ اول تو یہ ہے کہ عوام کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کی تقسیم ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کے لیے کیا ریشو طے ہوا ہے, کہ اگر 100 سیٹیں ہیں تو 100 سیٹیں جس جماعت کی ہیں اس ریشو کے مطابق اس کی کتنی سیٹیں ہونی چاہیے. قوم کو تو یہ بتاتے نہیں ہے, نہ ہم بتاتے ہیں, نہ ہمیں پتہ ہے, نہ ہمارا میڈیا بتاتا ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ ابھی بھی کسی کو کیا پتہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب اگر KP میں ان کی اتنی اکثریت تھی, ان کی وہ ساری سیٹیں 8-10 جماعتیں 8-10 سیٹیں تھی باقی اپوزیشن کی, اس پہ تقسیم کرو تو یہ ناجائز کہیں تو غلطی ہے, کہیں تو آپ سوچیں ہاں کوئی تو کہے یہ غلطی ہے, اس کو اس طرح ہم ٹھیک کریں گے. شاہ صاحب وہی تو بات کر رہا ہوں کہ اپنے گھر سے جب آواز اٹھ گئی ہے, مروت صاحب نے یہ بات کی ہے, اسی طرح علی ظفر صاحب نے یہ بات کی, تو اس کا مطلب گھر کے اندر کوئی خامی تھی
جو اتحاد ہم نے صحیح نہیں کیا, صحیح طریقے سے ہم نے اپروو نہیں کیا کہ اتحاد کس کے ساتھ. میری بات سنیں, بات یہ ہے خامی تھی, ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن میری بات سنیں, اگر ہمیں ایک نظام میں یا ہمارے طریقہ کار میں غلطی تھی, ہم اسی طریقے پہ چل رہے تھے, وہ ان کے بیوقوفانہ جو چال تھی یا حکمت عملی تھی, اس سے وہ غلطی واضح ہو گئی. اب اس غلطی کی نشاندہی اگر ہوگی تو اس کو غلطی کو درست کیسے کریں گے مستقبل کے لیے؟ درست یا اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے گا؟ ابھی تو ایسے ہی رہنے دیے گا, 5 سال ایسے گزارے جائیں گے. چونکہ اب یہ وہ جو راستہ ہے وہ چور راستے کے لیے پھر ابھی سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران آ چکے ہیں اس کے امبریلا کے نیچے, وہ نہ تو پارٹی چینج کر سکتے ہیں, بعد مسلمین کے اندر چل جائیں, نہ فلور کر سکیں. ان کو یہ رول اجازت دیتا ہے کہ کسی اور پارٹی کے اندر جا کے یہ مخصوص سیٹیں کلیم کریں. تو ابھی ان کے پاس کوئی طریقہ اس کو چھوڑ دو کہ وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ دروازہ چور ہمارے کمرے میں اندر آ گیا. اب ہمیں یہ پہلے دروازہ نہیں پتا تھا, وہ چور نے جب وہ دروازہ کھول دیا ہو تب ہمیں پتا چلا اس کمرے میں تو یہ بھی دروازہ ہے, اب اس کو بند کرنا ہے یا وہ کھلا رہنا ہے. لیکن باہر میں نے وہی بات کی کہ اگر یہ کچن کیبنٹ اگر مشاورت ہوتی تو یہ اس طرح کے فیصلے نہ آتے. کیا ہوتے؟ کچن کیبنٹ کے ساتھ اگر یہ مشاورت کی جاتی اتحاد سے پہلے تو یہ اس طرح کے فیصلے نہ آتے. میں ان فیصلوں کی تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ تو احمق ہیں, انہوں نے تو کر دیے. اب یہ جو دروازہ چور نے استعمال کیا, اس کو کیسے بند کیا جائے گا؟ اگر یہ پھر کبھی ایسا ہوا کہ آزاد آ گئے, دیکھیں دوسری جماعت میں کیوں جائیں گے؟ دیکھیں اگر آزاد ہیں, دیکھیں 100 بندے ہیں, 100 بندے کو آزاد نشستیں مل گئی, وہ اپنی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب اگر ایک طرف 250 کی اگر وہ ہے اسمبلی ہے, 150 آزاد ہیں اور 100 سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے آ کر جیتے ہیں, تب کیا کرو گے؟ اب اس چیز کو جس کا ابھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک کمزوری ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ نے سوچنا ہے. دو باتیں آپ نے خود کی ہیں. ایک تو یہ بیفور الیکشن اپنی جو آزاد امیدوار ہیں وہ اپنی پارٹی بنا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اگر چینجز آئے گی ابھی تو پارلیمنٹ کے اندر سے آئے گی, پارلیمنٹ کے اندر بل منظور کرنا پڑے گا تب یہ آئے گا. اس کا تیسرا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا, یہ جو ابھی ہوا ہے کہ جی ایک جگہ گجرانوالہ کے ایک حلقے میں ریکاؤنٹنگ ہو گئی, تو وہاں تو خان صاحب کا جو امیدوار تھا وہ اس کی جو جیت تھی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی. اس کا مطلب ہے وہاں دھاندلی ہوئی تھی. نہیں, دیکھیں اب دوبارہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے, اس نے اپلیکیشن پہلے دی ہوگی تب وہ ابھی ٹائم آیا, ابھی اس کی ریکاؤنٹنگ ہوئی تو وہ رد و بدل ہو گیا. تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے نا کہ ابھی ایسے 20 ایک نشستیں ایسی ہوں گی جن پہ ریکاؤنٹنگ کے لیے, یعنی طریقہ تو یہی ہوگا نا کہ 20 ایک نشستیں اس طریقے سے مسلم لیگ نون کو دلوائی جائیں گی. شاہ صاحب یہ تو قانونی طریقہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اپلیکیشن سبمٹ کی گئی ہے وہ کیا الیکشن کے 2-3 دن یا 4 دن جو بھی اس کا رول اینڈ ریگولیشن ہے کیا اس وقت ادا پہ سبمٹ کی گئی تھی یا ابھی کی گئی ہے. اگر تو ابھی کی گئی ہے تو وہ غلط ہے ہر طریقے سے, ہر لحاظ سے. اگر بیفور ٹائم اپلیکیشن ہوئی تھی لیکن ابھی اس کا ٹائم ابھی آیا ہے تو 12 کوئی فیصلہ اس کا ہے کہ اس کو ریکاؤنٹ کیا جائے, تو اس پہ بات. کیا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ کی نشستیں یعنی اتنی اس کو دلوائی جائیں کہ وہ اکثریت کی جماعت اور 2/3 اکثریت اپوزیشن کی جو یہ حکومت بنی ہے اس کو 2/3 اکثریت اب ہے میرے خیال شاہ صاحب. ایسا بھی ایسی کوئی پلاننگ, ایسا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا چونکہ بہت زیادہ فرق ہے. خواہش کی جا رہی ہوگی. نہیں, خواہش ہے تو اس کا تو ہزاروں خواہشیں ایسی کی دل جس پہ ہو, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر بہت زیادہ تضاد ہے. پیپل پارٹی اور نون لیگ کا پیپلز پارٹی نے ارسا کے اوپر اعتراض کیا اور وزیر اعظم صاحب نے اتنی جلدی اس کو ریورس کر دیا. دیکھیں وہ 2 پارٹیوں کا اتحاد ہے اور اس میں کمپرومائزیشن چلنی ہے, ابھی بھی چلنی, آئندہ بھی چلنی ہے. جب بھی کوئی ایسے پوائنٹ اٹھے گا جس پہ اختلاف ہو تو کسی ایک کو ماننا پڑے گا, چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان مانے یا سندھ حکومت مانے. یعنی یہ بھی کچن کیبنٹ میں ڈسکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلطی ہوگی. نہیں, کچن کیبنٹ تو ان کی اپنی ہے نا, اس میں پیپل پارٹی شامل نہیں ہے نا. کچن کیبنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. تو کچن کیبنٹ جب متحد ہیں یہ سارے تو یہ ایک کچن کیبنٹ یہ بھی بن گئی. نہیں, کچن کیبنٹ صرف وہی ہے جو وزیر پاکستان کی جو وزر ہیں
وہ ان کی ہے. نہیں تو ابھی آپ کچن کیبنٹ اس کا بھی کہہ رہے تھے نا پی ٹی آئی کا, وہ کون سی کچن کیبنٹ؟ پی ٹی آئی کی کچن کیبنٹ وہی ہے جو ان کے مخصوص لوگ ہیں, جو ان کے خاص لوگ ہیں. اچھا, تو ان کی کچن کیبنٹ بن دیا. یہ اس میں تو آپ کو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا. کیا وزیر اعظم صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں جب یہ فیصلہ کر رہا ہوں, یہ میرے ارد گرد جو میں نے بٹھا دیے ان سے مشورہ بھی تو بنتا تھا نا؟ نہیں, انہوں نے کیا مشاورے سے کیا ہوگا. اچھا, لیکن اعتراض دوسری طرف سے ہے نا. اعتراض جو ہے اپنے بندوں سے نہیں میں کہہ رہا. شاہ صاحب میں کہہ رہا ہوں میں اتحادی جو لیڈرشپ ہے ان کی بات کر رہا ہوں. میں اتحادی میں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وزارتیں ہیں نہیں, نہ ہم وزارتوں میں گئے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کا کوئی ایک وزیر بھی اس وقت کیبنٹ کے اندر شامل نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, میرے خیال میں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ہم کچھ اور ڈسکشن کر لیتے ہیں. پی ایس ایل دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پی ایس ایل آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں میں نہیں دیکھتا. دیکھیں وہ ایک اچھا فیصلہ تھا, لیکن اس کی فوراً اس کا اعتراض آیا مراد شاہ صاحب کی طرف سے, اور مراد شاہ صاحب نے اپنا اختلاف شو کیا. تو اس وقت یہ پارٹی جو ہے, یہ حکومت جو ہے, وہ تحمل نہیں ہو سکتی اپنے اتحادیوں کے ساتھ اختلاف کرنے میں. تو انہوں نے اس کا فیصلہ مانا نہیں. تو یہ تو ابھی ابتدا ہے, اور اگر آگے اس طرح کے معاملات میں جیسے ابھی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی لگتا نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے, ادارہ ہے, ٹھیک ہے, جو بھی آپ سمجھ لیں. تو آئی ایم ایف کا وہ مطالبہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل تیزی سے آگے بڑھائیں, اور ساتھ میں ایک اور بھی مطالبہ اس نے کیا ہے کہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا, تو ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو کہ, لیکن اس سے کہا کہ یہ دونوں معاملات یعنی اس طرح کے معاملات میں لگتا نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں ان کی ذہنی ہم آہنگی ہو. تو یہ تو آگے بڑے مسائل کریٹ ہوں گے. دیکھیں وہ جب مسائل آئیں گے تو دیکھی جائے گی. ابھی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے, جلد از جلد کیا جائے, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا جائے. نہیں, میرے خیال میں یہ ہم نے اسٹڈی نہیں کی, اس وجہ سے یہ رائے میں نہیں دے سکتا. آئی ایم ایف نے کچھ اور کہا ہے, ایجنڈا یہی تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو ٹیکس کا نیٹ ورک ہے اس کو بڑھایا جائے, اس کو بڑھایا جائے. اور اب یاد آ گیا ایف بی آر کا جو سسٹم ہے اس کو ڈیجیٹلائزیشن کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. ایک ادارے کے ساتھ معاہدہ بھی کل سائن ہو گیا ہے, تو امید ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ٹیکسیشن کا, یہ ایک عمدگی سے یہ آگے بڑھے گا آئندہ. تو اس امید کے ساتھ شاہ صاحب میں اس میں ایک فکرہ کہتا ہوں کہ نہ صرف ایف بی آر کو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے, بلکہ جتنے ادارے ہیں اس وقت ان کو پیپر لیس ہونا چاہیے اور ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. وہ آئی ٹی کے اندر سے زیادہ پروموشن ہونی چاہیے اس کام کے حوالے سے. شاہ صاحب میں بھی اس چیز کا حامی ہوں کہ جو چیز ہم حکومت کے زیر نگرانی نہیں چل سکتی اس کو نجی شعبے کے حوالے کر دینا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے, کارکن ہیں, وہ ایسے ادارے جو سفید ہاتھی ہیں اور ملکی خزانہ وہ خالی کرنے کا سبب بن رہے ہیں, ان پہ ان کے آپس میں متفق اتفاق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی اس وجہ سے وہ یہ قدم نہیں اٹھاتے. آیا کوئی ایسی سیاسی شخصیت ہے جس کے اپنے کارخانے ہیں اور وہ کیا ہو گئے ہوں, دیوالیہ ہوئے ہوں؟ ہاں, دیوالیہ ہوتے ہیں جب وہ قرضہ لے لیتے ہیں, اور وہ قرضہ ہڑپ کرنے کے لیے اپنے کارخانے بھی انہوں نے وہ کیے ہیں, ڈیفالٹ کیے ہیں, دیوالیہ کر دیے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. تمام کے شوگر ملیں ہیں, فلور ملیں ہیں, آئل ملز ہیں, سیمنٹ کے کارخانے ہیں. یہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہم نقصان میں ہیں تو وہ حکومت کو, مافیا کا ہولڈ بہت اسٹرانگ ہے, وہ حکومت کو مجبور کر دیتے ہیں. حکومت کو کیا مجبور کرتے ہیں؟ حکومت والوں کے اپنے کارخانے ہوتے ہیں, وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ایسے ہی بچپن سے آج چینی کتنے کی ہے, اب ان کو نہیں پریشانی. اب ان کو چاہیے یہ, اب طویل ہو جاتی ہے بات, یہ بھول جاتے ہیں, عوام بھی بھول جاتی ہے. 300 یونٹ والی بات وہ بھی بھول گئے, عوام بھی بھول گئے. اس قوم کا ہم کیا, ہمارا, ہم اس قوم کا نہیں, ہمارا, ہم نہ خود درست ہونا چاہتے ہیں
نہیں، یہ ہماری جو قیادت ہے یہ اس خلوص کے ساتھ یا اس درد کے ساتھ آتی ہے کہ ہم ملک کو یا عوام کو ریلیف دے سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اب اجازت چاہوں گا. شاہ صاحب اجازت ہے؟ بہت شکریہ. اب ان سے اجازت لیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. کوئی مطمئن ہے؟ بہترین، ماشاءاللہ. امید ہے کہ پاکستان آگے بڑھے گا. بالکل آگے بڑھے گا. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ. السلام علیکم.